بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر غزالہ موسیٰ پنجاب یونیورسٹی اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی بیسٹ گریجویٹ ہیں۔ انہیں تعلیمی میدان میں 7 سونے اور 9 چاندی کے تمغے ملے ہیں، جو تمام اول پوزیشن کے تھے۔ انٹیگریٹڈ میڈیکل ایسوسی ایشن نے انہیں خدمت خلق کے صلے میں 1 سونے کا تمغہ دیا۔ ڈاکٹر غزالہ موسیٰ نے سن 1983 میں امریکن بورڈ برائے امراض دماغی اور نفسیاتی اعلیٰ نمبروں کے ساتھ پاس کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ نفسیاتی، ذہنی، گھریلو، ازدواجی مسائل، جسمانی صحت کے مسائل اور تعلیمی مسائل کا علاج کرتی ہیں۔ وہ دھیان قائم رکھنے کی مشکل کا بھی علاج کرتی ہیں، جو پاکستان کے تقریباً 10% لڑکوں کو ہے۔ وہ مسائل کے حل میں صرف دوائیں استعمال نہیں کرتی، بلکہ دواؤں کے علاوہ بھی کئی طرح کے علاج کرتی ہیں، یعنی بات چیت کے بہتر طریقے سکھاتی ہیں، ٹیپنگ سکھاتی ہیں، یعنی آکیوپنکچر سے ملتا جلتا ایک علاج جس میں سوئیاں استعمال نہیں ہوتی اور چند منٹ میں تکلیف دہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ ریکی یعنی آپ کی اپنی قدرتی، برقی اور مقناطیسی لہروں سے شفا سکھاتی ہیں، جس سے جلد کے امراض، اعصابی امراض، شوگر، دانتوں، کمر اور جوڑوں کی تکلیفوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سر درد، دمہ، بلڈ پریشر اور بواسیر کا دباؤ کے ذریعے علاج یعنی آکیوپریشر سکھاتی ہیں۔ ان تمام علاجوں کے علاوہ ڈاکٹر غزالہ موسیٰ گھریلو جھگڑوں میں اور پراپرٹی کے جھگڑوں میں بھی صلح صفائی کراتی ہیں، یعنی وہ ایک نیگوشیٹر بھی ہیں۔ اس میں وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے صلح صفائی کرانے کے طریقے استعمال کرتی ہیں۔ ان کا فون نمبر ہے 0333 447 8825۔ آئیے ڈاکٹر غزالہ موسیٰ کا آڈیو پروگرام سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس آڈیو پروگرام کا نام ہے صحت اور سکون۔ دنیا میں ذہنی سکون کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ تنقید اور دخل اندازی کافی زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ غصے کے مسائل بہت سے گھروں میں ہیں، یعنی 1 یا 2 افراد چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مادہ پرستی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ذہنی سکون کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ آڈیو پروگرام جو ہے، اس میں مکمل اعصابی تناؤ سے نجات کی مشقیں ہیں، جس میں بہت سی پیاری باتیں ہیں اور سکون کی دعا، سکون کے 12 اصول ہیں۔ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اعصابی تناؤ کیا ہے؟ آپ ایسا کیجئے کہ اپنے دائیں ہاتھ کے مکے کو کس لیجئے، اور اب آپ محسوس کیجئے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر کتنا کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے۔ بس اسی کو اعصابی تناؤ کہتے ہیں۔ اور جب آپ اس ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا ہاتھ اعصابی تناؤ سے نجات کی حالت میں آ جاتا ہے۔ جو اہم بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ چاہے کوئی تازہ بیماری ہو، مثلا چند دن سے ہے یا 1 ہفتے سے ہے، یا چاہے کوئی لمبی مدت کی بیماری ہو، مثلا پریشانی، سر درد، نیند کی کمی، دمہ، بلڈ پریشر، شوگر، جوڑوں کا درد، معدے کا زخم، کینسر، یہ تمام لمبی مدت کی بیماریاں جو ہیں، اس میں اعصابی تناؤ سے نجات انتہائی ضروری ہے۔ اور جب آپ اس آڈیو پروگرام کو بار بار سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت جلد شفا یاب ہو جائیں گے۔ آئیے اب ہم اعصابی تناؤ سے نجات کی مشقیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سانس کی مشق کرتے ہیں۔ ناک سے لمبی اور گہری سانس اندر لیجئے، 1 سیکنڈ کے لیے اپنے سینے میں روکیں، اور اب اس سانس کو آہستہ آہستہ باہر نکال دیجئے۔ ناک سے لمبی اور گہری سانس اندر لیجئے، 1 سیکنڈ کے لیے اپنے سینے میں روکیے، اور اب اس سانس کو آہستہ آہستہ باہر نکال دیجئے۔ ناک سے لمبی اور گہری سانس اندر لیجئے، 1 سیکنڈ کے لیے سینے میں روکیے، اور پھر آہستہ آہستہ باہر نکال دیجئے۔ اب آئیے ہم پٹھوں کو ڈھیلا کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ پٹھوں کو ڈھیلا کرنے کی مشق ہم اپنے سر سے شروع کرتے ہیں۔ ان تمام مشقوں کے دوران جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں آپ چاہیں تو اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں۔ اب ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارے سر کی جلد کے نیچے پٹھے ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے گرد پٹھے ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے چہرے اور جبڑے کے پٹھے بھی ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے گردن، کمر، سینہ اور پیٹ کے پٹھے بھی ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم تصور کرتے ہیں کہ خون ہمارے دل سے نکلا اور دونوں بازوؤں سے گزرتا ہوا دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں آ گیا۔
اب ہمارے ہاتھوں کی ہتھیلیاں گرم اور بھاری ہو رہی ہیں اور ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں اور انگلیوں کے سرے گرم اور بھاری ہو رہے ہیں۔ ہمارے انگلیوں کے سروں میں ایک سنسنی سی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ خون بڑے جوش کے ساتھ ہماری انگلیوں کے سروں سے ٹکرا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری انگلیوں کی پوروں میں ایک سنسنی سی محسوس ہو رہی ہے۔ اس وقت ہمارے دونوں بازو اعصابی تناؤ سے نجات کی حالت میں ہیں اور ڈھیلے اور گرم ہو گئے ہیں۔ خون ہماری دونوں ٹانگوں سے گزرتا ہوا، دونوں گھٹنوں سے گزرتا ہوا دونوں پاؤں کے تلووں میں آ گیا۔ ہمارے دونوں پاؤں کے تلوے گرم اور بھاری ہو گئے، بہت گرم اور بہت بھاری۔ اب ہماری دونوں ٹانگیں گرم اور بھاری ہو گئی ہیں۔ اب ہم نے اپنے پورے جسم کو، پٹھوں کو ڈھیلا کر لیا ہے اور ہمارا جسم آرام اور راحت کی کیفیت میں ہے۔ اپنی تمام فکروں کی ایک گٹھری بنا کر اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فکروں کو سنبھال لے گا۔ یہ وقت آپ کی ذہنی سکون کا وقت ہے۔ اب ہم اندرونی اعضاء کے اعتدال سے کام کرنے کا تصور کرتے ہیں۔ ہمارے پھیپھڑوں کے اندر تازہ ہوا داخل ہو رہی ہے اور تھکان والی ہوا ہمارے پھیپھڑوں سے خارج ہو رہی ہے۔ ہمارے معدے کے اندر غذا ہضم ہو رہی ہے اور ہمارے معدے کی جھلی مضبوط ہے اور تیزاب سے اپنا بچاؤ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہمارا معدہ غذا کو ہضم کر کے آنتوں کی طرف دھکیل رہا ہے اور آنتیں غذا کو ہضم کر کے مزید آگے دھکیل رہی ہیں، اور یہ سارا کام اعتدال کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارے گردے بھی اعتدال کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمارے جسم سے نقصان دہ چیزوں کو باہر نکال رہے ہیں۔ ہمارا جگر، ہماری تلی، ہمارے تمام خدود جس میں جنسی خدود بھی شامل ہیں، سب کے سب اعتدال کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اب ہم تصور کرتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک گاڑی کی طرح ہے۔ زندگی کی گاڑی کا ڈرائیور خدا کا مقرر کیا ہوا ایک فرشتہ ہے۔ خدا کے مقرر کیے ہوئے فرشتے نے ہمارے لیے زندگی کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہم زندگی کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ آپ اپنے چند اچھے ساتھیوں کو زندگی کی گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھا لیجئے۔ اچھے ساتھی وہ لوگ ہیں جو ہماری بات توجہ و دلچسپی سے سنتے ہیں، ہمارے رازوں کا احترام کرتے ہیں، ہمیں اچھا مشورہ دیتے ہیں، ہمیں صلح صفائی رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں، ہمیں بھڑکاتے نہیں ہیں، ہمیں درگزر کا مشورہ دیتے ہیں، ہماری بات کو، ہماری رائے کو اہمیت دیتے ہیں، ہماری خوبیوں پر نظر رکھتے ہیں اور ہماری اکثر وضاحت کے ساتھ تعریف کرتے ہیں۔ ہم نے ایسے چند اچھے ساتھیوں کو اپنے ساتھ زندگی کی گاڑی میں بٹھا لیا اور اب زندگی کی گاڑی کے دروازے بند ہو گئے۔ ہم نے خدا کے مقرر کیے ہوئے فرشتے کو جو زندگی کی گاڑی کا ڈرائیور ہے بتا دیا کہ ہماری منزل کیا ہے۔ اب زندگی کی گاڑی رواں دواں اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ ہمارا کام صرف آج کے دن کوشش کرنا، آج کے دن دعا مانگنا اور آج کے دن اچھے ساتھیوں سے قریبی رابطہ رکھنا ہے، اور منزل پر پہنچانا خدا کے فرشتے کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے خدا کے فرشتے کو اپنی تعلیمی منزل، اپنی کاروباری منزل، اپنی گھریلو مسائل سے متعلق اپنے مقاصد اور اپنے بچوں کی تربیت، اپنی یا اپنے بچوں کی شادی سے متعلق اپنے مقاصد کو سب کچھ ہم نے زندگی کی گاڑی کے ڈرائیور کو بتا دیا ہے، اور اب زندگی کی گاڑی کے ڈرائیور کے یعنی کہ خدا کے مقرر کردہ فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے۔ زندگی کی گاڑی رواں دواں اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ اب ہم تصور کرتے ہیں کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ آئیے دیکھیے ہماری منزل کتنی خوبصورت ہے۔ ہمیں کامیابیوں اور خوشیوں نے گھیر لیا ہے۔ ہر طرف کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں اور خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ لوگ ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال رہے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہم سے گلے مل رہے ہیں، اور کوئی ہمارے کندھے پر تھپکی دے رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے ہر ہدف کو، ہر مقصد کو حاصل کر لیا۔ ہماری تعلیمی منزل، ہماری کاروباری منزل، ہمارے شریک حیات کے ساتھ مشترکہ منزل کو ہم نے حاصل کر لیا۔ ہم نے اور ہمارے بچوں نے تمام کامیابیاں حاصل کر لیں۔ سب لوگ ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں، ہر طرف سے مبارک مبارک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایسے میں ہم بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ ایسے میں اپنے خدا کو ضرور یاد رکھیے گا۔ سبحان ربی العالی، پاک ہے وہ رب جو کہ بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ اب آپ اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں۔ اب میں خدا کے وجود پر ایمان رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھا گیا ہے جو لوگ خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں
ان کی ذہنی اور جسمانی صحت ان لوگوں سے بہتر ہوتی ہے جو خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے اور خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ ہارون یحییٰ، جنہوں نے اپنے قلمی نام ہارون یحییٰ سے بہت سی کتابیں اور مضامین لکھے ہیں، ان کا مضمون اسلام آباد سے چھپنے والے رسالے مدرہڈ میں میں نے پڑھا، جس میں 3 تحقیقات کا ذکر ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ڈیوڈ بی لارسن، جو کہ امریکن نیشنل ہیلتھ ریسرچ سینٹر سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اور ان کی ٹیم نے مذہبی اور غیر مذہبی امریکنوں کی ذہنی صحت اور جسمانی صحت کا مقابلہ کیا تو پتہ چلا کہ جو لوگ مذہبی تھے انہیں بیماریاں بہت کم تھیں، مثلا دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر اور سگریٹ پینے کی عادت بہت کم تھی اور خودکشی کا رجحان بہت کم تھا، جبکہ غیر مذہبی قسم کے امریکن افراد میں یہ تمام چیزیں زیادہ واقع ہوتی تھیں۔ انٹرنیشنل جرنل آف سائکیٹری اینڈ میڈیسن نے یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں کا خدا پر یقین نہیں ہوتا وہ اکثر بیمار ہوتے ہیں اور وہ جلدی دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی ان کی عمر طولانی نہیں ہوتی بلکہ عمر کم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ہربرٹ بینسن، جو کہ ہارورڈ میڈیکل فیکلٹی کے پروفیسر ہیں اور ساری دنیا میں انہیں بڑی شہرت حاصل ہے، انہوں نے بتایا کہ ان کی تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو خدا پر یقین رکھتے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس سے ان کی ذہنی صحت اور جسمانی صحت پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اور یہ اثر اتنا زیادہ نمایاں ہے جتنا کہ کسی اور چیز کا اتنا نمایاں اثر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر ہربرٹ بینسن اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کی تخلیق ہی خدا نے اس طرح کی ہے کہ وہ جب خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہے تو زیادہ صحت مند ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ہربرٹ بینسن خود خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے، لیکن انہیں اپنی تحقیقات کو سچائی سے رپورٹ کرنا پڑا اور یہ اعتراف کرنا پڑا کہ جو لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں ان کی جسمانی صحت اور ذہنی صحت بہت بہتر ہوتی ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ چنانچہ جب آپ نے یہ کیسٹ خریدا ہے تو یقیناً آپ ذہنی سکون کی تلاش میں ہیں، اور میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ خدا کے ذکر ہی میں انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا۔ نماز، دعا، قرآن کے علاوہ خدا کا ذکر کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں یا اللہ اکبر پڑھ لیں، یا تیسرے کلمے کا جو پہلا آدھا حصہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں 4 تسبیحات ہیں اور تب بھی اس کو تسبیح اربعہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کسی بھی طریقے سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کے وجود پر یقین نہیں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کر سکتے ہیں کہ اے میرے خدا، مجھے تیرے وجود پر یقین تو نہیں ہے، لیکن اگر تو وجود رکھتا ہے تو تو مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا کے وجود پر یقین نہیں ہے تو آپ کسی تنظیم سے وابستہ ہو جائیے، کوئی اچھی تنظیم انتخاب کیجیے اور اس اچھی تنظیم سے وابستہ ہو جائیے اور اچھے کام کرتے رہیے، پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کوئی جلوہ دکھائے گا اور آپ خدا کی وجود پر ایمان لے آئیں گے۔ اب میں یہاں سکون کی دعا پڑھتی ہوں۔ سکون کی دعا یہ ہے، اے ہمارے رب، تو ہمیں اتنا سکون دے کہ ہم اپنے ان حالات کو تسلیم کر سکیں جنہیں ہم بدل نہیں سکتے۔ تو ہمیں اتنی جرأت دے کہ ہم اپنے ان حالات کو بدل دیں جنہیں ہم بدل سکتے ہیں، اور اتنی سمجھ دے کہ دونوں کے درمیان فرق کر سکیں۔ سکون کی دعا انجمن برائے سکون کی ایک مرکزی دعا ہے، اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ سکون کی دعا کو اکثر پڑھا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اب میں سکون کی دعا پر عمل کرنے سے متعلق آپ کو 4 مثالیں دیتی ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بدلنے کی کم کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو بدلنے کی زیادہ کوشش کیجیے۔ جب آپ اپنے آپ کو بدلنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو بدلنے کی کم کوشش کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کی خوبیوں اور خامیوں سمیت انہیں قبول کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی زندگی میں اچھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اسی کیسٹ میں آگے چل کے میں آپ کو ایسے طریقے بتاؤں گی جن کے ذریعے آپ لوگوں کے خیالات کو اپنے خیالات سے اثر انداز کر سکتے ہیں، یعنی لوگوں کی سوچ اور عمل اور قول و فعل پر اپنے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب بڑی نرمی اور پیار سے استعمال کرنے والے طریقے ہیں جن کا آگے اسی کیسٹ میں ذکر ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے کیسٹ بگڑے ہوئے تعلقات کو سنوارئے اور بہتر تعلقات کو بہترین بنائیے، اس میں بہت زیادہ نکات ہیں۔ اپنے بگڑے ہوئے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اور بہتر تعلقات کو بہترین بنانے کے لیے بہت زیادہ نکات ہیں۔
تو اگر آپ کو کوئی بھی تعلقات میں مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ اس کیسٹ کو ضرور حاصل کیجیے گا۔ پھر سکون کی دعا کی ایک اور مثال یہ ہے کہ آج کے دن پر توجہ دیجیے، کیونکہ آج کے دن پر ہمیں سب سے زیادہ اختیار ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا آج کے دن کے بارے میں انتہائی خوبصورت اور فائدہ مند قول ہے، آج کے دن اگلے سال کی فکر مت کرو، تمہارے لیے آج کے دن آج کے حالات کافی ہیں۔ جب ہم آج کے دن پر اپنی توجہ لاتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ماضی کی تلخیوں اور ناکامیوں کو بھلا دیجیے، ماضی کی صرف سبق اور خوشیوں کو یاد رکھیے، مستقبل کے صرف ضروری منصوبے بنائیں اور مستقبل کے بارے میں فکروں میں مبتلا نہ ہو۔ ماضی کی تلخیوں اور ناکامیوں کو بھلا دیجیے، ان سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اگر بلانی مشکل ہو تو صدمے کی ٹیپنگ روزانہ 2 مرتبہ کر لیجیے، انشاءاللہ 2-3 ہفتے میں ہی ماضی کی تلخیاں اور ناکامیاں بھول جائیں گی۔ اس کے علاوہ ماضی کی صرف سبق اور خوشیاں یاد رکھیے، مستقبل کے صرف ضروری منصوبے بنائیے اور مستقبل کی فکروں میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ جب بھی مستقبل کی فکریں ذہن پر سوار ہوں تو ماضی کی بڑی کامیابی کو تفصیل سے یاد کیجیے، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر ہوئے بتایا تھا، اور آنے والی کامیابی کا تصور کر کے تصور کیجیے کہ آپ آنے والی کامیابی کا جشن کس طرح منائیں گے۔ سکون کی دعا کی ایک اور مثال یہ ہے کہ کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور انجام دینا خدا کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح انگریزی کا محاورہ ہے ڈو یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو گاڈ، اپنی بہترین کوشش کیجیے اور باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیجیے۔ مائنڈ پروگرامنگ یعنی دماغ کی پروگرامنگ کا اصول یہ ہے کہ جب آپ ماضی کی بڑی کامیابی کو یاد کرتے ہیں اور آنے والی کامیابی کا تصور کرتے ہیں تو آپ کی کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت اور کام کرنے کی صلاحیت میں 60% یعنی 60% اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کا سارا دماغ، جسم، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان بہتر کام کرنے لگ جاتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنی پہلے سے بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ آخری مثال جو میں آپ کو سکون کی دعا کی دے رہی ہوں وہ ذہنی اور جسمانی بیماریوں کے بارے میں ہے۔ اگر ہمیں کوئی ذہنی یا جسمانی بیماری ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا اعتراف کریں اور اسے قبول کر لیں۔ جب ہم اپنی بیماری سے لڑتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں مجھے یہ بیماری نہیں ہے یا ہائے کاش مجھے یہ بیماری نہیں ہوتی، تو ایسا کرنے سے ہمارے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی بیماری کا اعتراف کر لیتے ہیں، چاہے وہ ذہنی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو، تو مسائل کا اعتراف کرنے سے مسائل کا حل آسان ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں چاہیے کہ پرہیز اور علاج پر شوق سے اور مستعدی سے عمل کریں، اور اس کے علاوہ اگر ہماری فیملی میں کوئی موروثی بیماری ہے، چاہے شوگر ہو یا بلڈ پریشر ہو یا ذہنی بیماری ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خاندان سے باہر شادی کریں اور یہ بھی چیک کریں کہ اس خاندان میں وہ بیماری نہ ہو جو ہمارے خاندان میں چل رہی ہے۔ جہاں تک ذہنی مسائل کا تعلق ہے تو بیماریوں کے علاج میں ہمیں ٹیپنگ سے بہت مدد ملتی ہے، جو کہ ڈاکٹر راجر کیلہین نے آج سے 24 سال پہلے ایجاد کی تھی۔ اس وقت میں 16 ستمبر 2006 کو ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو آج سے 24 سال پہلے ڈاکٹر راجر کیلہین نے ٹیپنگ ایجاد کی تھی۔ ٹیپنگ کی مدد سے ذہنی بیماریوں کو سنبھالنے میں اور ان کے اثرات کو کم از کم 80% ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک جسمانی بیماریوں کا تعلق ہے تو ریکی یعنی اپنے جسم سے برقی اور مقناطیسی لہروں سے جب ہم اپنے آپ کو یا دوسروں کو شفا دیتے ہیں تو بے شمار جسمانی بیماریوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، مثلا شوگر کی بیماری کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بھی بتا دوں کہ ایکیوپریشر یعنی دباؤ کے ذریعے علاج کے ذریعے ہم دمہ، بلڈ پریشر، بواسیر اور سر درد کا بہت آسان اور بہتر علاج کر سکتے ہیں۔ اب ہم سکون کے 12 اصول پڑھتے ہیں۔ پہلے میں سکون کے 12 اصول مکمل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے ان اصولوں کی وضاحت کرتی ہوں۔ سکون کے 12 اصول۔ اصول نمبر 1، ہم اپنے مسائل کا اعتراف کرتے ہیں۔ اصول نمبر 2، ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم اپنے خدا سے اور اپنے اچھے دوستوں سے مدد مانگیں اور خود کوشش کریں، انشاءاللہ سکون کی نعمت اور کامیابی کی منزل ضرور پائیں گے۔ اصول نمبر 3، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی مرضی اور زندگی خدا کے سپرد کر دیں اور دعا کے ذریعے خدا سے اپنا شعوری رابطہ مضبوط رکھیں۔ اصول نمبر 4، ہم نے بے خوفی سے اپنے اعمال کا خود جائزہ لیا۔ اصول نمبر 5، ہم نے خدا سے، اپنے آپ سے اور اگر ہو سکے تو ایک انسان سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ اصول نمبر 6، ہم آمادہ ہو گئے کہ خدا ہمیں ہر برائی سے پاک کر دے اور انکسار کے ساتھ خدا سے ہدایت کی دعا مانگی۔ اصول نمبر 7،
ہم نے ان تمام لوگوں کی فہرست بنائی جنہیں ہم نے کبھی دکھ پہنچایا ہو اور جہاں تک ممکن ہو ان سے تلافی کی۔ اصول نمبر 8، ہم نے دوسروں کی زندگی میں بے جا مداخلت سے پرہیز کیا۔